صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوبصورت بڑی پیاری نعت شریف پیش کر رہا ہوں. چند شاہ سماعت فرمائیں. محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. آئی پھر آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے. 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 دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. اور فرماتے ہیں کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر. کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر. اور میں چلتا بہو سر کا بھی کو پانے کے لیے. اور میں چلتا بہو سر کا بھی کو پانے کے لیے. آؤ بھریا. اور بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. عالم فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو حضور کی زبان ہے. جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے نا پرسانی حال اس کے حضور ہے. شاعر نے کہا غم نہیں چھوڑ دیے سارا زمانہ ہم کو. غم نہیں چھوڑ دیے سارا زمانہ ہم کو. میری آقا میری آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے. میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے. کہ سبحان اللہ. اور ہم تو گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں. ہمارے ایمان اتنے اچھے نہیں ہیں. نمازوں کے سجدوں کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہمارے پاس. لیکن حضور کرم سبحان اللہ کہ وہ سن لیتے ہیں اور عطا کر دیتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرماتے ہیں یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. ورنہ یہ لوگوں کہاں فریاد سنانے کے لیے. ورنہ یہ لوگوں کہاں فریاد سنانے کے لیے. کہ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ حضور بلائیں گے ہم مدینے جائیں گے انشاءاللہ. سرکار تعلیم فرماتے ہیں کہ داد فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا. یا رسول اللہ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. فرماتے ہیں پھر میسر ہمیں دیدار مدینہ ہوگا. پھر میسر
شرع رسالت خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا شکیب صاحب قبلہ خلیفہ حضور محدث کبیر علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت کہ سبحان اللہ. حضرت کی آمد ہو چکی انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا سماعت کریں گے انشاءاللہ. چل شیر برداشت کریں محبت سے کہ سبحان اللہ. پھر میسر ہمیں دیدار مدینہ ہوگا وہ بلائیں گے ہمیں جلوہ دکھانے کے لیے. مقطع میں کہتے ہیں مجھ کو ناہگار لو خطا کارے کو محشر میں ابھی مجھ کو ناہگار لو خطا کارے کو محشر میں ابھی ہوں گے موجود ہوں گے موجود دوبارہ پڑھ دوں پڑھ دوں انشاءاللہ. کہ یا رسول اللہ بہت بڑا شعر ہے بہت دلی طریق والا شعر ہے ماشاءاللہ. اتنا اچھا شعر ہے اگر گناہگار اس کو پڑھتا رہے تو دل کو تسکین ملتی جائے انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں کم نہیں چھوڑتے ہیں سارا زمانہ ہم کو میرے آقا تمہیں سینے سامنے ہوگا. اب جب کی شعر پڑھیں گے سبحان اللہ. میرے آقا تمہیں سینے سے لگانے کہ سبحان اللہ. جو تین شعر بارگاہ غوث پاک میں پڑھتا ہوں اس کے بعد حضرت کا خطاب انشاءاللہ. کہ سبحان اللہ. بڑا پیارا کلام بڑی پیاری نکل شخص سبحان اللہ کہتے ہیں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. امداد کن امداد کن اصبر دیوان آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن دل میں کتابیں لکھتے غوث پاک کا فرمان ہے جب تک میں نہ چاہوں غوث پاک فرمان جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا گناہ نہیں سکتا. سبحان اللہ. اے غوث پاک کیا شروع قربان جب غوث پاک ہمیں چاہتے ہیں. سبحان اللہ. چاہتے ہیں تبھی غوث پاک کا نام گناہگاروں کے لگتے ہیں. سبحان اللہ. محبت جس کی کوئی پریشانی ہے جو بھی معاملات ہے دل میں تصور کے غوث پاک کو یاد کرو. میدان تم امداد تم اصبر ہم
آزاد کو در دینو دنیا شاد کو در دینو دنیا شاد کو دیا سے آزم دستگیر امداد کو اور یاد دوست بات ہم گناہگار ہیں گناہوں کی وجہ سے ہمارا سفینہ مزدان پھنس گیا ہے ہمارے عمل تو اچھے نہیں ہے نا فریاد کرتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں بھاسا ہے تباہی بولے لانا مارا بھاسا ہے تباہی بولے لانا مارا بچا تو سے آزم بچا تو سے آزم امداد کن از درد غم بدو بدر دین و دنیا شاد کن یادوں سے آزم مزہ ہے تباہی میں میرا ہمارا دوست پاک بچا دو سے آدم بچا دو کیوں کہتے ہیں نکالا ہے پہلے تو جب آپ نے ڈبو خود نکال دیا ہم تو ڈبنے والے ہیں سبحان اللہ ہمیں بچنا تو آپ کے پاس چھٹو کا کام سبحان اللہ ایک بنا جب ہمارا بنا کام سبحان اللہ کہتے ہیں نکالا ہے پہلے تو بے ہودو آپ ڈوبے تو اچھا تو سے آزم امداد کو رسول اللہ کی روزے کے ساتھ بولو سبحان اللہ بولو رسول امداد کو دیکھو تو ایسے بندے دین و دنیا شاد کو یادوں سے آزم دستگیر امداد کو اپنی شیر بتاؤ گے سبحان اللہ اپنا بھائی بڑے بولا غصے آدم قرآن کے بعد غصبات کے نام میں سبحان اللہ غصبات نے دیکھ لیا نا کہ نہیں سبحان اللہ کہ میرے عاشق نے نام کیا بڑا غبرت پھر تمہیں بڑا کام سبحان اللہ کہتے ہیں ایک شیر بتاؤ سب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں یہ دل یہ چیتا ہے یہ آنکھیں یہ سر یہ تو مفتی ابھی نے فرمایا تھا لیکن یہ غصبات ہماری آنکھیں گناہوں سے ناپاک ہو چکی ہے یہ سر جہاں کہاں چھوٹا رہتا ہے یہ تو میرا ہی چھوٹا ہے ہم اس لیے سے کہتے ہیں یہ چیتا ہے میرا نام لینا اس بات کی دلیل ہے اس کی نسبت دور ہونے والی سننا بھائی گوشت پاک کا فرمان ہے بھائیوں کے سردار سلطان کا فرمان ہے تو حقیقت سبحان اللہ ایک بار پکا شیخ سبحان اللہ جس نے یادا فقیر سے میری توتم میں ہر آخر مصیبت علی تو سے آزم امداد کو از قلب رب آزاد کو در دین و دنیا شاد کو یادوں سے آزم دنیا شاد کو یادوں سے آزم امداد کو امداد کو
آپ حضرت تھوڑا آگے آ جائیے، قریب قریب تشریف لائیں تاکہ پیچھے بات ماننے کو موقع مل جائے گا انشاءاللہ. اب حضرت کی آمد ہونے والے سبحان اللہ. حضرت کے استقبال بڑی محبتوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ کر لیا جائے انشاءاللہ تعالی. محبت سے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم، جشن سرکار غوث اعظم، ذکر سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا شیخ القدس قبلہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین کرام، آج کی یہ مبارک محفل جس ذات کی طرف منسوب، طبیعت تو میری یہی چاہ رہی تھی کہ ان کا کلام سنتے جاؤں، چونکہ چاہے وہ نعتیہ اشعار ہوں یا منقبت کے اشعار ہوں، جب پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے کی آواز شیریں ہو تو سونے پہ سہاگا یہ کہ جیسے جیسے اشعار ہمارے کانوں تک ٹکراتے ہیں ویسے ہی عشق کی شمع دل میں جلتے رہتی ہے. تو طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ سماعت ہی کرتے کلام ہی کو، لیکن حکم تھا تو فقیر تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و ملجانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بیچ میں گیپنگ ہے اس کو پر کر لیا جائے، قریب آ جائیں، اس لیے کہ محفل کے آداب میں سے ایک آداب تو ہے ہی، بلکہ سنت یہ ہے کہ سرکار جب بھی محفل میں جلوگر ہوتے صحابہ کرام کو قریب کر لیا کرتے تھے، تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، سننے کا بھی ثواب ملے گا اور بیٹھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، سر بھلا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، آپ کے سر کی عظمت اے غوث اعظم کس بلندی پر ہے کون کیا جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہا کہ اے لوگوں متنبہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے ولیوں کو کسی بھی چیز کا نہ غم ہے، نہ رنج ہے، نہ ملال ہے، نہ صدمہ ہے، کوئی خوف نہیں، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوتا ہے، نہ وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ وہ ملال ان کے اوپر آئے گا، نہ اس سے بے نیاز ہیں، بے فکر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، پہلے خوبیوں کو بیان فرمایا، اللہ نے ولی کی خوبی بیان فرمائی کہ یہ بے خوف ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا غم ڈر خوف کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، اصول اور ضابطہ قانون یہ بتاتا ہے کہ ہم جب کسی بھی چیز کو سمجھیں تو پہلے اس شخصیت کو جانا جاتا ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ ولی کہتے کس کو ہیں۔ جب ہم ولی کو جان لیں کہ ولی کہتے اس کو ہیں، پھر اس کے بعد خوبیاں بیان ہونی چاہیے۔ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ پہلے تعریف ہو، پھر اس کے بعد صفت بیان کی جائے، پھر اس کے بعد خوبیاں بیان کی جائے، پھر اس کے بعد فضائل بیان کیے جائے۔ یہاں ترتیب بدل دی گئی، اللہ نے پہلے خوبیوں کو بیان فرمایا، پہلے فضائل بیان فرمائے، پہلے محاسن کا ذکر فرمایا، پھر بعد میں کہا کہ لوگوں ولی وہ ہے جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا۔ ترتیب قرآن پاک میں بدل جانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ حسن میں سے ایک حسن ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خوبیوں کو قرآن پاک میں جمع کیا، وہی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اللہ ترتیب بدل کے پیش کر رہا ہے تو اس کو بھی حکمت الہی ہے۔ بات نکل گئی تو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک پڑوس ملک سے ایک مفتی صاحب نے تقریر کی اور کہا، قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی جس میں ایک کلمہ آیا لنصفعن، اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا مفتی صاحب کہ
लनस्फान ये ग्रामर के हिसाब से गलत है, ग्रामर के एतबार से गलत है और कुरान पाक में गलत नकल हो गया माज़अल्लाह। फिर उस पे उस जालिम ने ये कहा कि चूंकि सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, सरकार को मालूम नहीं था, उनके इल्म में नहीं थी बातें, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इल्म थे, और उस बिना पर जब आयत करीमा नाज़िल हुई, सहाबा ने नक़ल किया, तो सरकार को उसका इल्म ना होने की वजह से, उम्मी होने की वजह से कुरान पाक में ऐसे ही छप गया, और सिर्फ छपा नहीं, छपने के साथ साथ अब तक जो तवातुर से चले आ रहा है, कहा आज भी वो ग्रामर के हिसाब से गलत है माज़अल्लाह। ये उनका अकीदा है कि ग्रामर के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस आयत करीमा में गलत है। हम और आप अहले सुन्नत व जमात वाले हैं, हमारा और आपका अकीदा ये होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुरान पाक के खिलाफ सुन नहीं सकते, सरकार की जात पर हमला होगा तो सुन नहीं सकते। और एक चीज अपने दिल में बिठा लीजिए, दुनिया में सारा ग्रामर गलत हो सकता है, अल्लाह का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। कुरान पाक जब इब्तिदा शुरू किया जाता है सूरह फातिहा के बाद, तो हम इस आयत करीमा से शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम के बाद जो कलिमा अदा करते हैं वो यही कहा जाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लोगों, जिस कुरान पाक को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें गलती का इम्कान तो बड़ा दूर है, गलती का इम्कान तो बड़ा दूर की बात है। कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की भी कोई गुंजाइश नहीं। गलती होना बहुत दूर की बात, कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है शक व शुबहा की भी गुंजाइश नहीं। तुम इस किताब में शक भी पैदा नहीं कर सकते कि आयत तो बहुत दूर, कलमा तो बहुत दूर, उलमा फरमाते हैं ज़बान ज़ेर में भी फर्क नहीं आ सकता, वो कलाम है। तो उसने कहा कि ये सरकार को इल्म नहीं था, सहाबा ने लिखा, ला इल्मी की वजह से उसकी इस्लाह नहीं कर सके, फिर ऐसे ही छपते छपते हम तक ऐसे ही पहुंचा। आप अंदाजा लगाओ, जरा सोचो, जिस कुरान के बारे में उस मुफ्ती साहब ने ये कहा कि तवातुर के साथ छपते हुए हम तक पहुंचा और वो गलती को नहीं पकड़ सके, एक आलिम जब मदरसे में तालिब इल्म जब दाखिला लेता है, वो कौन सी तालीम हासिल करता है? वो कुरान पाक की ही तालीम हासिल करता है। हमने मदरसे में कुरान पाक की ही सीखा है, उसके मफहूम को जाना है, कुरान पाक की आयतों को समझा है। सोचिए, एक अदना सा फकीर मदरसे में दाखिला लिया, पढ़ा, समझा, आज अल्लाह ने उस कुरान पाक की ये बरकत अता फरमाई। तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पढ़ने का मौका अता फरमाया। तो ये कैसे हासिल हुआ? कुरान पाक पढ़कर, समझकर। आप दिल पर हाथ रख करके सोचिए, एक आम आदमी जब कुरान पाक पढ़ता है, समझता है, तो उसको ये मकाम हासिल होता है कि मिंबर पर खड़े होकर सही और गलत की तमीज कर रहा हो, लोगों को समझा रहा हो कि लोगों ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जब हम कुरान पढ़कर इस
تو یہ تمیز پیدا ہوتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. جس ذات پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہو اس ذات اور شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا بلند ہوگا. کہا کہ یہ گرامر کے حساب سے غلط ہے. جو کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اسی کتاب میں اسی آیت کو پیش کر کے اسی کلمے کو پیش کر کے اس کی خوبیوں کو بتایا گیا کہ اللہ نے جو یہاں نازل فرمایا اس کی خوبی یہ ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, قرآن پاک کے مقابلے میں جب کوئی چیز آئے, قرآن پاک کے مقابلے میں جب کسی چیز کو پیش کیا جائے کہ یہ صحیح نہیں یہ صحیح ہے, تو یاد رکھنا اس وقت ہم دوسری چیزوں کو قبول نہیں کریں گے بلکہ قرآن پاک کو حق مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر قرآن پاک سے جو چیز ٹکرا جائے اب وہ چیز ہمیں قبول نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیتیں ہی صحیح ہے. ہمارا گرامر غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن پاک کی آیت اس لیے کہ قرآن پاک پہلے نازل ہوا, گرامر بعد میں بنے, قواعد بعد میں پیدا ہوئے. دنیا کی جتنی زبانیں ہیں گرامر بعد میں وجود میں آتے ہیں, پہلے زبان ہوتی ہے. تو گرامر سے قرآن نہیں بنا. اگر کوئی یہ اعتراض کرتے کہ یہ غلط ہے تو آپ کہہ دینا کہ یہ کلام الہی گرامر دیکھ کر نہیں بنا گیا بلکہ قرآن پاک کو دیکھ کر کے گرامر کو بنایا گیا ہے. تو اللہ نے یہاں ترتیب بدل دی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, لوگوں میں الگ ممتاز کیا کہ لوگ بھی ہیں لیکن یہ ڈرتے ہیں, ہمارے اندر خوف ہے, ڈر ہے, صدمہ ہے, مستقبل کا ملال ہے. لیکن کہا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے, نہ صدمہ, نہ ملال, نہ ڈر, کچھ نہیں ہوتا. ان کی خوبیوں کو بتایا اور اسی آیت کریمہ سے اخذ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھی چیز کو سنتے ہیں اس کے بعد ہمارے زبان سے واہ نکلتا ہے. جب ہم کسی واقعے کو سماعت کر لیتے ہیں اور وہ واقعہ ہمارے دل کو چھو جاتا ہے تب زبان سے واہ اور سبحان اللہ کے کلمات نکلتے ہیں. جب واقعہ ہی نہیں سنا, جب ہم نے جانا ہی نہیں, جب ہم نے سنا ہی نہیں تو پھر زبان سے واہ نکالنا یہ بے معنی معلوم ہوتا ہے. لیکن یہاں اعلیٰ حضرت کے شعر کو دیکھو, ابھی غوث اعظم کی تعریف نہیں بیان کیے, تعریف بیان کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اے غوث اعظم آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے, پھر کہتے واہ. لیکن اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں فرمایا بلکہ پہلے بات کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی عام شخصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ وہ ذات ہے جس ذات کو اگلے والے نے بھی تسلیم کیا اور آئندہ والے نے. اس ذات کی شان, عظمت, درجہ, مرتبہ مسلم ہے, سبوں نے مانا, سب نے تسلیم کیا اور ہر ایک مومن کے دلوں میں ان کی عظمت جاگزی ہے. اسی لیے کہا واہ, مومنوں کا دل خوش کر دیا کہ اے مومنوں, مسلمانوں, تم جس عظمت کو سننے جا رہے ہو, جس ذات کے مرتبے کو سننے جا رہے ہو, تمہارا دل پہلے سے یہ گواہی دے گا کہ یہ وہ ذات ہے جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے, ولیوں میں سب سے نرالی ذات ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہوئی تو ولادت کے موقع پر ان کے والد گرامی نے فرمایا کہ
ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، بچے کی خوشی ہوتی ہے۔ ان کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ جب میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو مجھے ایک خوشی نہیں، دو خوشی نہیں، تین خوشی میسر ہوئی۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر میرے بچے کی ولادت ہوئی مجھے تین خوشی میسر ہوئی۔ پوچھا گیا کون سی؟ کہا پہلی یہ خوشی کہ رات میں نے خواب میں اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ زیارت سے مشرف ہوا اور اس زیارت میں سرکار نے میرے بیٹے کو اپنا روحانی بیٹا کہا، اور کہا تیسری خوشی یہ کہ میرے بچے کی ولادت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ان کے والد گرامی فرماتے ہیں مجھے تین خوشی حاصل ہوئی، ایک یہ کہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، دوسری یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ عبد القادر میرا روحانی بیٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، آپ نے اس کو اپنا روحانی بیٹا قرار دیا، میں اپنی شفاعت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے آپ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو پیش کرتا ہوں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے، جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت ہے، جن کا بچپن بھی بے مثال تھا۔ پیدا ہوئے مادر ذات ولی تھے، ولیوں میں کچھ ہی ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مادر ذات ولی ہے۔ مادر پیٹ میں تھے، ولی تھے۔ جب قرآن پاک شروع کرایا گیا رسم بسم اللہ خانی ہوئی، استاد نے بسم اللہ پڑھایا تو حضرت عبد القادر جیلانی نے 18 پارہ پڑھ کر کے سنایا۔ استاد محو حیرت کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیسے آپ نے یاد کیا؟ وہ تو آپ کا پہلا دن ہے، پہلی نشست ہے، پہلی بیٹھک ہے، اور 18 پارہ۔ کہا کہ میری والدہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے 18 پارہ کی حافظہ ہو گئی اور میں پیٹ میں سنتے سنتے حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ وہ ذات ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ جس ولی کے اندر جو ولی جس نبی کا مظہر ہوتا ہے اس ولی کے اندر اس نبی کی صفتیں پائی جاتی ہے۔ کوئی اگر ولایت موسوی سے حاصل ہو تو اس کے اندر جلال ہوتا ہے، کوئی ولایت عیسوی جسے حاصل ہو اس کے اندر زندہ کرنے کی کرامت وغیرہ حاصل ہوگی۔ اللہ نے ولیوں کے اندر جو صفتیں پیدا فرمائی وہ کسی نہ کسی نبی کے مظہر، کسی نہ کسی نبی کی صفت کو بنائے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہر ولی کو اللہ نے کسی نہ کسی نبی کا مظہر بنا کر کے بھیجا، اور کسی کو ولایت عیسوی بنا کر کے، کسی کو ولایت عیسوی عطا فرمایا، کسی کو ولایت موسوی عطا فرمایا، کسی کو ولایت خلیلی عطا فرمایا، کسی کو ولایت اسماعیلی عطا فرمایا۔ اللہ نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا مظہر بنایا اور اس کے اندر وہ صفتیں، وہ جلال، وہ خوبیاں، وہ فضائل، وہ محاسن پیدا فرمائے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور وہ بزرگ لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اور ولی تھے جن کو
اللہ نے ولایت موسوی عطا فرمائی، وہ اور ولی تھے جن کو اللہ نے ولایت عیسوی عطا فرمائی، وہ اور ولی تھے جن کو اللہ نے ولایت ابراہیمی عطا فرمائی، لیکن عبد القادر کو اللہ نے ولایت محمدی سے سرفراز فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دے کر بھیجا، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دے کر کے بھیجا، اور اس معجزے کی تعداد متعین تھی، فکس تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ دیا، وہ اس لکڑی سے پتے جھاڑتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اگر کوئی دشمن مقابلے کے لیے آتا تو وہ لکڑی ہی اژدہا بن کر کے مقابلہ کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اندھا اسے بینا بنا دیتے تھے، مردہ ہو اسے پھونک مارتے تھے زندہ ہو جاتا تھا، اور کوڑی لنگڑا لولا ہو اس کے اوپر دم کرتے تھے وہ صحیح تندرست اور سلامت والا ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ نے انبیاء کرام کو الگ الگ معجزے عطا فرمائے۔ قربان جاؤ، کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا کہ اور انبیاء کو معجزے دے کر کے بھیجا گیا، اور ان معجزوں کی تعداد متعین تھی، فکس تھی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو معجزہ دے کر کے نہیں بھیجا، معجزہ بنا کر کے بھیجا، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کرام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کو جتنے معجزے عطا فرمائے وہ سارے معجزے اکٹھا کر کے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا۔ کسی نے کیا ہی خود کہا، حسن یوسف بنے عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبا ہما دارن تبھا داری۔ کسی نے حسن رکھا، کسی نے ید بیضہ رکھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، کسی کو حسن ملا، کسی کو بھوک ملی، کسی کو ید بیضہ ملا، یہ ساری چیزیں جو الگ الگ رکھتے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اکیلے میں سمیٹ دیا۔ آنچے خوبا ہمارا رنگ تو تنہا داری۔ اور ایک نقطہ یہاں پہ سمجھ لیجئے، معجزہ اور نبی کو بھی ملا، ہمارے نبی کو بھی ملا، اللہ نے ان معجزوں میں بھی وہ کمال رکھا جو اور نبیوں سے ان کو ممتاز کر دے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، اور وہ تھوکتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چشمہ جاری کرنے کا معجزہ ملا کہ وہ لکڑی مارتے تھے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے یہاں بھی ممتاز رکھا، اپنے نبی کو ایک خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ لوگ لکڑی پر مارے تو معجزہ پیدا ہوگا، اے محبوب تم انگلیوں پر اشارہ کرو، یہ انگلیاں تمہیں چشمہ جاری کر کے دکھائیں گی۔ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو مردہ زندہ کیے، مردے کو زندہ کیے، کسی وقت وہ پہلے زندہ تھا، پھر اسے موت طاری ہوئی، اس کے بعد اسے زندہ فرمایا، لیکن اللہ نے جو حبیب کو معجزہ عطا فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا، پہلے وہ زندہ تھا، پھر اسے موت طاری ہوئی، پھر زندہ ہوا، تب کلام کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ لوگوں وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو زبان گویائی عطا فرمائی، اس سے جس کے پاس پہلے زبان تھی، جس کے پاس جس کے بدن میں پہلے روح تھی، جس کے بدن میں پہلے روح تھی، اس سے بنوا کر کے دکھاؤ۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر سے بنوایا اور بتا دیا کہ لوگوں وہ معجزہ عام تھا کہ پہلے روح تھی، پہلے زبان تھی، ان سے بنوایا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسے سے بنوایا جس کے پاس پہلے زبان بھی نہ تھی، روح بھی نہ تھی، نہ آگے روح تھی،
کہا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوا کرتا ہے. کوئی ابراہیم علیہ السلام کا مظہر، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مظہر، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا مظہر، کوئی اسماعیل علیہ السلام کا مظہر، کوئی نوح علیہ السلام کا مظہر. لیکن ان ولیوں میں جب انبیاء کرام میں معجزات متعین فرشتے تھے، ظاہر سی بات ہے جب وہ صفت منتقل ہوگی، اولیاء کرام پر مظہر بن کر کے آئے گی تو ان کی بھی کرامت ایک متعین ہوگی. لیکن حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں اور ولیوں کو اللہ نے دوسرے نبیوں کا مظہر بنایا، لیکن عبد القادر کو ولایت محمدی عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے عبد القادر اس طریقے سے نبیوں کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ولیوں کے درمیان ایسے ہی تمہاری ذات کیوں درمیان انبیاء محمد جو درمیان انبیاء جیسے انبیاء کرام کی جماعت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ایسے ہی اولیاء کرام کی جماعت میں غوث اعظم کا مقام ہے. حضرت عاصی غازی پوری فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو فضائل، صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں نہیں ہے. تو حضرت غازی پوری عاصی غازی پوری کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں تم غوث اعظم کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، ہر فضیلت کو حاصل ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت ان کے اندر ہے سوائے نبوت کے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی عقیدت میں جلائے، اپنے محبوب بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی پیدا فرمائے اور مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جب رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا، شہر یاری غم میں تاجدار حرم، شہر یاری غم میں تاجدار حرم، بہار شفاعت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، تم لبوں کی نزاکت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام. محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجی سوے ان کی شوکت پلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے بعد سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے بعد سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت
شریعت کے لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا قلوبنا ومن جعل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہ العالمین کریمہ کا سزا بندہ نوازا پروردگار عالم، آج کی یہ مبارک محفل جو سجائی گئی پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا اس میں جو ذکر و اذکار تلاوت منقبت نعت جو بھی پڑھی گئی ذکر ہوا تیرا تیرے حبیب کا تیرے محبوب بندوں کا اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس میں آمدن سہون خطا سزا ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا الہ العالمین کریمہ کا سزا جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنے محبوب کی بارگاہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل تمام انبیاء صحابہ تابعین تبع تابعین تمام مومنین تمام مومنات کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. مولا بالخصوص خصوصاً آج کی جو یہ محفل حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے سجائی گئی ان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین کریمہ کا سر بند نوازا پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. مولا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. مولا ہمارے مرحومین جو بحالت ایمانی اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین کریمہ کا سزا بندہ نوازا جو یہاں پہ موجود ہیں اور بارے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما. یا الہ العالمین جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اے اللہ تو ان کی نیک و جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا الہ العالمین کریمہ کا سزا بندہ نوازا پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اجعل قبرنا روضة من ریاض الجنہ ولا تجعله حفرة من حفر النار. آمین. یا الہ العالمین کریمہ کا سزا بندہ نوازا ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین آج کی یہ محفل کا انتظام جن جن لوگوں نے کیا اے اللہ انہیں خوب برکتوں سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین جو حضرات شریک ہوئے ہیں ان سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما. مولا جو شریک رہے وہ شریک ہونے سے رہ گئے ان کو بھی خوب برکتوں سے مالا. العالمین بحق لا الہ